الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم سبق نمبر 6 ناممکن سے ممکن کا سفر کی پڑھائی کریں گے۔ ہم اپنا سبق اب شروع کرتے ہیں۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی، جی میں آنا دل میں آنا، پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی، یعنی آرزو یا تمنا۔ خواہش کا مطلب آرزو یا تمنا۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تعبیر جس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ امریکی فوج 1906 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھرنا یعنی اڑ نہ سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز کا مطلب دن گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دے کر، ناقابل یقین جس پر یقین نہ کیا جا سکے، انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اہل دنیا والے یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ ولبر رائٹ 12 اپریل 1867 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ تعلیم یافتہ پڑھا لکھا ہونا۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ حوصلہ افزائی، حوصلہ بڑھانا، کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے، تجسس یعنی جستجو پیدا کرنا، کسی چیز کی کھوج لگانا، تلاش کرنا، وہ اس کے بارے میں کھوج لگانا، تلاش کرنا یا پتہ چلانا۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا۔ رجحان توجہ یا رغبت یا جھکاؤ، غالب حاوی یا چھایا ہوا ہونا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کاک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا۔ اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو وہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ مساوی ہونا، برابر ہونا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی۔ اڑان کی چنگاری یعنی اڑنے کی خواہش۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھانا، اچھا لگا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ایک کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجھا۔ وہ پتنگ بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، آخر کار وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ 1889 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ پرنٹنگ پریس یعنی چھاپا خانہ۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ گلائیڈر کہتے ہیں کہ طیارے کی طرح اڑنے والی ایک مشین ہوتی ہے لیکن اس کے اندر انجن نہیں ہوتا۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، مر جانا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملنا، طاقت ملنا۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی شرمندہ تعبیر ہونا، عملی شکل پانا۔ 1900 سے لے کر 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ پھر
1903 میں وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا، لمحہ یعنی وقت آن پہنچا آ گیا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ اڑان بھرنا، پرواز کرنا۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے کارنامے سے ناواقف تھے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی۔ آمادہ ہونا، راضی ہونا یا تیار ہونا۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرویل نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگنا، بہت جلدی مشہور ہونا۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں تک لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ شہرت، مقبولیت، سروکار، واسطہ ہونا یا تعلق ہونا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر، یعنی بہتر سے بہتر یا اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر بنانے میں لگا رہا۔ آرویل کا انتقال 1948 میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار جہاز موجود ہیں۔ برق رفتار، تیز رفتار۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر یعنی فتح کو ممکن بنا دیا ہے، لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر یعنی فضائی عجائب گھر اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر فضائیہ سے متعلق چیزیں رکھی جاتی ہیں، عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت یعنی وجہ سے یا کے ذریعے ممکن ہوا۔ اب ہم کتاب کا کام کریں گے۔ رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا 4 برس کا۔ رائٹ برادران کے والد تھے پادری۔ ولبر رائٹ پیدا ہوا ریاست انڈیانا میں۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی۔ ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی امریکی کمپنی نے۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی فرانس میں۔ ولبر کا انتقال ہوا ٹائیفائڈ بخار سے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے خود بھی اس سبق کو 2 سے 3 مرتبہ دھیان سے پڑھنا ہے، اور آپ نے جو الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھنے ہیں وہ آپ کی بک پر صفحہ نمبر 146 یعنی پیج نمبر 146 پر موجود ہیں۔ آپ نے یہاں سے الفاظ معنی اپنی اردو 1 کی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔